السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سورۃ الانعام کے بعد آج سورۃ الاعراف، اس کا انشاءاللہ مختصر ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ دوستوں کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کی کل آیات 206 ہیں، سورۃ الاعراف کی کل آیات 206 ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، اور یہ واحد ایک ایسی مکی صورت ہے کہ جو سب سے زیادہ قرآن کریم میں طویل ہے۔ مکی صورتوں میں سب سے زیادہ طویل صورت جو ہے وہ کون سی ہے؟ سورۃ الاعراف ہے۔ اب اس کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے یا منتخب آیات کی تشریح کرنے سے پہلے سورۃ الاعراف یعنی اعراف کا معنی بھی جاننا ضروری ہے۔ جیسے ہم نے کل الانعام کا معنی جانا تھا، عرف کہتے ہیں اونچی جگہ کو، اونچی جگہ کو، اونچے ٹیلے کو، اور آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور اس اعراف میں سورہ میں بھی ذکر ہے کہ یہ اعراف ایک ڈھانپ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان حجاب ہے، جس کو ہم اونچی دیوار کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم اونچا ٹیلا کہہ سکتے ہیں۔ اعراف پر کون لوگ ہوں گے؟ اہل اعراف کون ہوں گے؟ اس ٹیلے پر اور اس دیوار پر چڑھنے والے لوگ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہوں کا وزن برابر ہوگا، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، نہ وہ جہنم میں جائیں گے نہ وہ جنت میں جائیں گے، تو ان کو اعراف یعنی اونچی دیوار پر بٹھا دیا جائے گا، اور یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہوگا۔ تو اہل اعراف یہ ہیں۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین رحیم ہے، کریم ہے، کہ جب اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جہنم سے نکال دے گا کہ جو توحید میں پختہ ہوں گے، اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے، لیکن توحید میں پختہ ہونے کی بنا پہ اللہ رب العالمین ان کو ایک نہ ایک دن جنت کے اندر ضرور داخل کر دیں گے، تو لازمی سی بات ہے کہ جو اعراف والے ہیں ان کو تو لازمی اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس حوالے سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا ہے۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے وہی حروف مقطعات سے کہ الف لام میم صاد۔ ابھی تک آپ 3 حروف پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ اور آل عمران میں الف لام میم کے حوالے سے، لیکن یہاں ایک تیسرا لفظ بھی آ چکا ہے، صاد۔ الف لام میم صاد، بلکہ یہ 4 حروف ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کتاب انزل الیک، اے پیغمبر اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، اور کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ خوف زدہ کریں، بلکہ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈراتے ہوئے راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں۔ فی صدری کا حرج منہ، اور آپ کے دل میں کسی قسم کی کجی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کی تبلیغ کر رہے ہوں، جب آپ اس کی دعوت دے رہے ہوں، تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو ملحوظ خاطر نہیں لائیے گا، کسی ایسے شخص کی کہ جو آپ کا استہزاء کرے یا آپ کا مذاق اڑائے یا آپ کے اوپر باتیں کسے، ایسے لوگوں کو خاطر میں لانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ ہمارے قرآن کی دعوت ان لوگوں تک پہنچانی ہے۔ کوئی آپ کو کچھ بھی کہے، کوئی آپ پہ آوازیں کسے، کوئی آپ پہ باتیں کسے، کوئی آپ کے نام رکھے، کوئی آپ کا مذاق اڑائے، کوئی ملامت کرے، کوئی کچھ بھی کرے، آپ نے حق بیان کرنا ہے، آپ نے حق کی دعوت دینی ہے پیغمبر، آپ نے حق کا بول بالا کرنا ہے۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نصیحت انہی لوگوں کے لیے ہے، یہ نصیحت انہی لوگوں پہ کار فرما ہوگی کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ جو مومنین ہیں، جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس چیز کی
کہ جو آسمانوں سے تمہارے لیے تمہارے رب نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ کہ جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو شیطان کے دوست ہیں، ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرو، ایسے لوگوں کی اتباع نہیں کرو. قلیلا ما تذکرون، لیکن کم ہی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. نصیحت حاصل کرنے والے، نصیحت پکڑنے والے اور نصیحت سے اپنے اندر تبدیلی لانے والے کم ہی لوگ ہوتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کہ بے شک ہم نے چند بستیوں کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا. باسونا، صبح کے وقت کہ جب وہ سو رہے تھے، یا پھر اس وقت کہ جب وہ آرام کر رہے تھے، ہم نے اس وقت اپنے عذاب کو بھیج کے ان کو تباہ اور برباد کر دیا. کیوں کر دیا؟ اور جب ہم نے ان کو تباہ کیا، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے گناہ گار تھے، ہمارے معصیت کار تھے، ہماری نافرمانی کرنے والے تھے، ہم نے عذاب بھیجا، برباد کر دیا. اچھا، جب ہم نے ان کو عذاب سے دوچار کیا تو پھر انہوں نے کہا قالوا انا كنا ظالمین، کہ ہم اسی لائق تھے، ہم اسی لائق تھے. جب اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا، جب یہ برباد ہو گئے، تو انہوں نے کہا ہم اسی لائق تھے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ یہ کام کرے کہ اور ہم کو تباہ اور برباد کر دے. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بے شک البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تم کو، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. اب یہاں ذکر ہو رہا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا. ہم نے پیدا کیا، ہم نے تمہاری صورت بنائی. ثم، پھر ہم نے قلنا کہا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. ہم نے بنایا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے تصویر بنائی، ہم نے صورت بنائی، اور اس کے بعد ہم نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس اکڑ گیا، تکبر کیا اس نے. لم یکن من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا. قال، اللہ نے کہا ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا، اللہ تسجدہ، سجدہ کرنے سے آدم کو، اذ امرتک، جبکہ ہم نے تم کو حکم دیا، میں اللہ نے تجھ کو حکم دیا سجدہ کر، تو پھر تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. قال، ابلیس نے کہا انا خیر منہ، یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے. اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، جس کو تو نے پیدا کیا ہے میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا میں کیا ہوں، میں بہتر ہوں. جو مثال دی جاتی ہے کہ آگ کا اگر جلایا جائے تو اس کے شعلے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، آسمان سے باتیں کرتے ہیں، تو بلند تو میں ہوا، اور مٹی کو چاہے جتنا اونچا اچھال دو وہ ایک دم نیچے آتی ہے، لہذا میں بہتر ہوں. اللہ رب العالمین نے قال، اللہ نے کہا فاہبط، اتر جا، چلا جا یہاں سے آسمانوں سے. تیرے تکبر کی وجہ سے، تیرے گھمنڈ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تجھ کو آج سے ذلیل و رسوا کر دیا ہے. اللہ نے آج سے تجھ کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے، گمراہ کر دیا، اتر جا. قال، شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے. شیطان نے، ابلیس نے اللہ سے کہا مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے. قال، اللہ نے کہا انک من المنظرین، جا، تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے، تجھے دے دی گئی مہلت. کیا کرے گا تو؟ شیطان نے کہا اب جس کی وجہ سے مجھے آسمانوں سے بے دخل کیا گیا، جس کی وجہ سے مجھے ذلیل و رسوا کیا گیا، گمراہ کیا گیا، اور مجھے کہا گیا کہ تو متکبر ہے، اب میں اس کے سیدھے راستے پر بیٹھ کر اس کو کیا کروں گا، صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، راہ راست سے ہٹاؤں گا. اور دیکھنا میں اس کے اوپر حملہ کروں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے. اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، انسان کو جس کو تو نے بنایا ہے، اب میں اس کے اوپر حملے کروں گا، اور ایسے حملے کروں گا، ایسے حملے کروں گا کہ یہ لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے، یہ شاکرین میں سے نہیں ہوں گے، یہ تیرے شکر گزار بندے نہیں رہیں گے. اب میں ان کے ساتھ وہ کروں گا. اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے، جا کر حملے، بہکا میرے لوگوں کو، بھٹکا راہ راست سے. میں بھی اللہ ان لوگوں سے جو تیرے چنگل میں پھنسیں گے، جو تیرے جال میں پھنسیں گے، ان لوگوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا. اللہ اکبر. ایک مقام پہ تو اللہ نے یہ فرمایا، لیکن ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے
رحمان اور رحیم ہونے کے ناطے یہ بھی فرمایا کہ بھٹکا تو، گمراہ کر تو لوگوں کو، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، جو کرنا چاہتا ہے کر، لیکن ایک بار یہ بندہ اگر میری بارگاہ میں آ گیا، تیرے چنگل سے نکل کے ایک دفعہ یہ میں رب کے در پر آ گیا اور اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور آ کر گریہ ازاری کرنے لگا، میں اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا، میں اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ یہ سمجھ لیں کہ مکالمہ تھا اللہ رب العالمین اور ابلیس کے درمیان، اور یہ ابلیس اگر آج واصل جہنم ہے اور بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے۔ پھر ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے کچھ اپنا تعارف کروایا، اور تعارف اس انداز سے کیا کہ ان ربکم اللہ، بے شک وہی اللہ جو تمہارا رب ہے وہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے، فی ستۃ ایام، صرف 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد اللہ عرش پر مستوی ہو گیا ہے، یغشی اللیل النہار، پھر اللہ رب العالمین نے دن اور رات کو بنائے ہیں، یطلبوہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم، اللہ رب العالمین نے سورج، چاند اور ستارے بنائے ہیں، مسخرات بامرہ، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے مسخر ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے جاتے ہیں، کائنات کا نظام اسی طرح اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ الا، خبردار ہو جاؤ، لہ الخلق، جو پیدا کرنے والا، جو بنانے والا ہے، والامر، حکم بھی اسی اللہ کا چلے گا اس کائنات میں۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ ذات جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور تم اپنے رب کو پکارتے ہو کبھی اونچی آواز سے کبھی ہلکی آواز سے، انہ لا یحب المعتدین، اور اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحھا، جب زمین پہ اصلاح وقوع ہو جائے، وقوع پذیر ہو جائے، تو اس کے بعد اس کی زمین پہ فساد نہ کرو۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور خوف اور امید کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارتے رہو۔ خوف کہ اللہ رب العالمین کا ڈر، اور امید یہ کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے رہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ رب العالمین کی رحمت قریب ہے ان لوگوں کی کہ جو احسان کرنے والے ہیں۔ وہو الذی، اور وہ اللہ ہے کہ یرسل الریاح، کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرن، خوشخبری بنا کے، بین یدی رحمتی ہی، اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے اللہ رب العالمین ہواؤں کو بھیجتا ہے یہ خوشخبری بنا کے کہ اللہ کی رحمت برسنے والی ہے، اور ایسا موسم ہوتا ہے۔ بارش سے قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے بشرم بین یدی رحمتی ہی، ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بشارت بنا کر، اور حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت سحابا ثقالا، وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو، یعنی پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو کھینچ لاتی ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ ثقالا سقناہ لبلد میت، پھر ہم ان بادلوں سے مینا برسا کے تمہارے مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں۔ پھر ہم اس آسمان سے مینا برسا کے، پانی برسا کے اس مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَ بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَ بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس پانی کے ذریعے ہم تمہارے لیے پھلوں کا انتظام کرتے ہیں، تمہارے لیے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین مردے کو زندہ کر دے گا، مردے کو زندہ کھڑا کر دے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ جو چاہتا ہے، دیکھو نا، پانی کے ذریعے اللہ نے تمہارے لیے ثمرات اور رزق نکال دیا، تمہاری مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کر دیا، تمہاری بنجر زمین کو اللہ نے زرخیز کر دیا۔ تو کذالک نخرج الموتى، تم مر جاؤ گے، تم مردہ ہو جاؤ گے، تمہیں دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتا اللہ رب العالمین؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہڈیاں ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا معاملہ، لیکن اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تخلیق
دوبارہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ تو اللہ ان کو کہتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء بنا رفع سمکها فسواها، کیا تم تخلیق کے لیے مشکل ہو یا یہ آسمان تخلیق کے لیے مشکل تھا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے بغیر سہاروں کے کھڑا کر دیا ہے؟ تم مشکل ہو یا یہ مشکل ہے؟ تو اللہ رب العالمین جو ایک بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے. لعلکم تذکرون، لیکن یہ باتیں انہی کے لیے ہیں کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیں. یہ باتیں ان کے لیے ہیں، یہ آیات قرآنیہ ان کے لیے، یہ احکامات الہیہ ان کے لیے ہیں کہ جن کے سینے میں اللہ کا ڈر ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کی جو نصیحتیں ہیں نا، یہ جو قرآن کی آیت ہیں، یہ انہی لوگوں کے دلوں پہ کار فرما ہوتی ہیں جن کے دل زندہ ہوتے ہیں. اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کے دل اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کی عبادت سے خالی جو دل ہوگا اس پہ اللہ رب العالمین کی نصیحتیں عمل نہیں کریں گی. تو اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین میرے سینے میں ہدایت کو پیدا فرما دے. ہدایت اللہ سے ہر لمحہ اور ہر گھڑی مانگا کریں. ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو اللہ سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے. جو ہدایت کا طلبگار نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے. پھر اس سورۃ الاعراف میں آخری باتیں کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے تفصیل سے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا ذکر فرمایا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اور دیگر انبیاء کا ذکر اللہ رب العالمین نے تفصیل سے فرمایا ہے کہ ایسی قومیں تھیں ہم نے بھیجے تو ان کے پاس انبیاء اور رسل، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرو. اور لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشہ. ایک ایسے فحش گناہ میں یہ لوط کی قوم مبتلا تھی. اللہ نے کہا ما سبقکم بہا من احد من العالمین، پورے جہاں میں اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی جس طرح کہ وہ اس فحش گناہ میں ملوث تھے. وہ فحش گناہ ایسا بدترین گناہ کہ اس سے پہلے پورے جہاں میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے ایسا فحش گناہ کیا ہو. اور وہ فحش گناہ کیا تھا کہ مردوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنا. مرد کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کر رہے ہیں من دون النساء، حالانکہ عورتیں موجود ہیں، عورتیں تمہارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود تم اپنی شہوت کو مرد کے ساتھ پورا کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ انتہائی ایسا فحش گناہ تھا کہ جو اس سے پہلے کسی بھی کائنات میں، عالمین میں، روئے زمین پہ ایسا فحش گناہ کرنے والی قوم نہیں ملی تھی. لیکن جب ہم نے ان کو سمجھایا، لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا دیکھو غلط بات ہے، نہیں کرو، گناہ ہے، معصیت ہے، فحش کام ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. تو کیا کہنے لگے جواب میں؟ وما کان جواب قومہ، ان کی قوم نے ان کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اپنے آپ سے کہنے لگے چلو بھائی چلو اس بستی سے نکلتے ہیں، اس بستی سے نکلتے ہیں. اور تنزیہ کہنے لگے یہاں کے رہنے والے تو بڑے پاک صاف ہیں، یہاں کے رہنے والے تو بڑے پاک صاف ہیں، چلو بھائی چلو اس بستی سے نکلتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ پیغمبر سمجھا رہا ہے نہیں کرو، باز آ جاؤ. لیکن کیا کہنے لگے کہ بڑے پاک باز ہیں بھائی یہ لوگ، تو اس بستی میں ہمارا کام نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر کہ ہم نے پہلے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے نجات دے دی اپنے عذاب سے لوط علیہ السلام اور اس کی اہل کو، لیکن اس کی بیوی کو ہم نے اس عذاب سے نجات نہیں دی کیونکہ وہ انہی گناہ گاروں میں شامل تھی. وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، ہم نے آسمان سے برسایا مینا. لیکن یہ مینا کیسا مینا تھا؟ تفسیر پڑھیے گا. اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر دی، آسمانوں سے پتھر برسا دیے کہ تم ایسی فحش گناہ میں ملوث ہو. اللہ اکبر. میرے معاشرے میں بھی اللہ اکبر تھوڑا دیکھیں، غور کریں، ایسی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، قومیں نظر آ رہی ہیں، لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جو اس چیز کو گناہ تصور نہیں کرتے ان کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب کتنا خطرناک ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے اس گناہ کی پاداش میں ان کے آکسیجن کو روک لیا. ان کا آکسیجن روکا، ان کو پریشانی ہوئی، ہوا کا نام و نشان نہیں ہے، پریشانی ہوئی. پھر آسمان پر بادل آیا، جب بادل آیا تو یہ سب میدان میں جمع ہو گئے. جب یہ سب میدان میں جمع ہوئے انہوں نے کہا پانی برسے گا.
اللہ اکبر. اب پانی برسے گا, ہماری گرمی ختم ہو جائے گی, گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا, لیکن ہم نے اس بادلوں سے پانی برسانے کے بجائے پتھر برسا کر ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اس قوم کو ہلاک کر دیا, تباہ کر دیا, برباد کر دیا. اور مجرمین کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں, جو گناہگار ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, شعیب علیہ السلام کے قوم کا ذکر بھی کیا. شعیب علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہیں کرو, اور جو تم یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ. جو ڈنڈی مارتے ہو, ناپ تول کرتے ہوئے جو تم ڈنڈی مارتے ہو, خسارہ کرتے ہو, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو, فراڈ کرتے ہو, اس سے باز آ جاؤ. لیکن یہ قوم پھر وہی, شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ماننے کو تیار نہیں تھی. جب شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی, اللہ نے کہا یہ سو رہے تھے, یہ سو رہے تھے, اور ہم نے زمین کو ہلا دیا, ہم نے زمین کو زوروں سے ہلا دیا, زلزلہ برپا کر دیا, اور سوتے ہوئے ہی ان کو زمین کے اندر غرق کر دیا. کن لوگوں کو؟ کہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے. یہ گناہ کیا میرے معاشرے میں نہیں ہے؟ یہ گناہ کیا میرے علاقے میں نہیں ہے, میرے ماحول میں نہیں ہے؟ یہ گناہ ہیں. ہمیں اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے. دیکھیں ایسے عذاب ہمارے اوپر نہیں آ رہے, لیکن عذاب کی شکلیں مختلف قسم کی ہیں کہ جو ہمارے لیے سامنے آتی ہیں, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے, یہ اللہ کا قہر ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. ہمیں ہر لمحہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے. پھر یہاں پہ اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وہ جادوگری کا ذکر بھی فرمایا. وہ جو جادوگر تھے انہوں نے جو ہے وہ سانپ پھینکے تھے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تھا, اس کے بعد وہ اژدہا بن گیا. اللہ رب العالمین نے غالب کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو, اور وہ جو ساحر تھے, جادوگر تھے, وہ سب سجدے میں گر پڑے. وہ سب سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین, ہم ایمان لے آئے اپنے اس رب پر جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ جو موسیٰ نے کیا یہ کوئی جادوگری نہیں ہے, یہ جو موسیٰ نے کیا ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے. سجدے میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ آمنا برب العالمین, ہم ایمان لے آئے اللہ پر, رب پر جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال فرعون, جب فرعون نے دیکھا بھائی یہ تو کیا ہوا, تدبیر تو الٹی پڑ گئی, اب کیا کریں؟ اللہ اکبر. اس نے کہا جب ہار گیا نا, جب ہار گیا تو کیا کہنے لگا فرعون؟ یہ سازش ہوئی ہے میرے خلاف. یہ کیا ہوئی ہے؟ جب ہار گیا تو کیا کہنے لگا؟ یہ سازش ہوئی ہے میرے خلاف. اور وہ کہنے لگا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے جو تم نے دیکھا ہے, یہ تو نظر کا دھوکہ ہے, ایسا ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, نہ جانے کتنی باتیں. اور سب سے بڑھ کے بات جو قرآن نے بیان کی وہ یہ کہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے. اللہ اکبر. بلکہ اس نے جادوگروں کو بھی کہا, ان جنہوں نے کہا نا آمنا برب العالمین, کہ ہم تو ایمان لے آئے رب موسیٰ و ہارون, اس نے کہا دیکھو اب میں تمہارے ایک ایک ہاتھ کو, ایک ایک ٹانگ کو کاٹ دوں گا, تمہیں مار دوں گا, تمہیں قتل کر دوں گا. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انا الی ربنا منقلب. کیا ہوا؟ مار دو, اس کے باوجود ہمیں اپنے رب سے ملاقات تو کرنی, ہمیں اپنے رب کے پاس تو جانا ہی ہے. ایسے چلے جاتے ہیں, ایسے نہیں تو ایسے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر آخری پہ اللہ رب العالمین نے, اچھا یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو 9واں سپارہ ہے جہاں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے سورت کا, وہاں پہ ایک تو سجدے کا بھی ذکر ہے. پہلا سجدہ جو قرآن کریم میں سجدہ تلاوت ہے وہ اسی صورت میں ہے, اور 9واں سپارہ کہا جاتا ہے. تو لہذا سجدہ تلاوت کی دعا بھی میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھائی یا بہن کو یاد نہیں تو وہ یاد کرے, کیونکہ جب سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا بتائی ہے. وہ دعا سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ دعا ہے حصن المسلم میں اور دیگر جو دعاؤں کی کتاب ہوتی ہے اس میں مل جائے گی, لہذا یہ دعا بھی یاد کر لیں. آخری صرف ایک آیت بیان کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الساعہ, یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. ایانا مرساہا, اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. قل انما علمها عند ربی, ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو تمہارے رب کے پاس ہی ہے. اس کا علم تو صرف تمہارے رب کے پاس ہی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کب زمین ہلا دی جائے گی,
وہ جانتا ہے کہ کب یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، وہ جانتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کی بربادی کب ہے، اذا السماء انشقت، اللہ رب العالمین جانتا ہے اذا السماء انفطرت، یہ کب ہونے والا ہے۔ لہذا ہمارے لیے یہ ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ علم نہ رکھنے والے نا فضول کے سوال کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے یہ نہ پوچھیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، بلکہ اس قیامت کے لیے ان کو تیاری کرنی چاہیے، اس قیامت کے لیے ایسا کچھ کام کرنا چاہیے جہاں پہ ان کا بھلا ہو سکے اور یہ اللہ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ آخری آیت یہ ہے کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون، بے شک وہ لوگ کہ جو آپ کے رب کے قریب ہیں، جو آپ کے رب کے قریب ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اپنی عبادت میں تکبر نہیں کرتے، وہ اپنی عبادت میں تکبر، دیکھیں ایک تکبر تو یہ ہے دولت کا، شہرت کا اور دیگر چیزوں کا، ایک تکبر عبادت کا بھی ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تکبر تقوی کا بھی ہوتا ہے کہ جی میں سب سے بڑا متقی ہوں، میں سب سے بڑا عبادت گزار ہوں، میں سب سے زیادہ سجدے کرنے والا ہوں، میں سب سے بڑا نمازی اور حاجی ہوں۔ یہ تکبر بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں تکبر نہیں کرنا بلکہ عاجزی اور انکساری سکھاتی ہے عبادت تو، وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ لوگ تو اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں کہ جو آپ کے رب کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔